رانا ثناءاللہ حکومت کے ہی ایک سینئر وزیر ہیں، مشیر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری بالمشافہ اگر آمنے سامنے بیٹھ جائیں تو 70 سال پرانے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل تلاش کیا جا سکتا ہے. ذرا سنتے ہیں رانا ثناءاللہ نے کہا کیا. جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے. ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے. یہ لوگ بیٹھ جائیں. کیا مذاکراتی ٹیمیں خواجہ سعد رفیق صاحب، کیا وہاں پہ جو بھی مذاکرات ہوں گے ان سے جو بھی رپورٹ وہاں پہ موقف بنے گا وہ آپ کی آڈیٹنگ کے بعد کیا وہ لیڈرشپ کو پیش نہیں ہوگا؟ تو ڈاکٹر شسرا، رانا ثناءاللہ جو نون لیگ کے ہی رہنما ہیں، ان کی رائے سے آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں مطیع اللہ جان صاحب کہ جو باتیں اب پہلے ہو رہی تھی، فیصل صاحب نے کہا کہ میں کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں حکومت کا حصہ ہوں. جو بات میں نے کی کہ کسی بھی بات پہ حکومت اس بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. مذاکرات کا مطلب یہ بات چیت ہوتا ہے. اگر میں اس وقت کوئی بھی آپ کو فیصلہ تو نہ میں کر سکتی ہوں، دے سکتی ہوں، نہ ہی کمیٹی کا کوئی ممبر دے سکتا ہے کیونکہ فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا نا. The point is کہ بات چیت کر کے اس میں سے کوئی رستے نکالے جائیں. آپ شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ حکومت کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے مگر مذاکرات کے ذریعے حکومت مذاکرات اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر حکومت اور تمام لوگ یہ سمجھیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو پھر اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، 9 مئی تو خود یہ لوگ ایکسپٹ کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، ان کے لیڈر کہہ چکے ہیں کہ میں نے ہی کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ جا کے GHQ کے سامنے. چلیں یہ بات تو ہوگی نا. اب ڈاکٹر شسرا، جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے کہ 3 بڑے لیڈروں کو بھی آپس میں بیٹھ جانا چاہیے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ بڑی انہوں نے ایک ایکسپیرینس سیاستدان ہیں اور سیاسی مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، اور جو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ کمیٹیز جو بھی بات کریں گی آپس میں ایونچولی اپنے لیڈر سے اس کو ان تک لے کے جائیں گی اور ان کا ہی بیچ میں مشورہ شامل ہوگا، ان کی گائیڈنس شامل ہوگی، وہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے. تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، بہت ایکسپیرینس سیاستدان، انہوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہسٹری جو پاکستان کی دیکھی جائے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے وٹنس کی ہیں اور عمران خان ایز دا اپوزیشن لیڈر بھی اس میں شامل ہونے چاہیے بیکاز ان کی جو کمیٹی ہے وہ بھی انہی کے پاس جائے گی اور انہی سے گائیڈنس لے کے آئے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے، یہ ایک اچھا مشورہ ہے ان کا. اگر وہ بھی لوگ آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر کمیٹی زیادہ لمبی بات چیت کرنی ہے، کمیٹیز پہلے مراحل میں خود بات کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب، جو رانا ثناءاللہ صاحب کی تجویز ہے بڑے لیڈروں کے مل کر بیٹھ کر بات کرنے کی، اس پہ عمران خان صاحب نے بھی آج کچھ رائے دی ہے، آپ بتانا چاہیں گے؟ ان سے سوال ہوا تھا رانا صاحب کے متعلق تو انہوں نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کو سیاست کے 12ویں کھلاڑی بن گئے ہیں. 12ویں کھلاڑی؟ اچھا. ہاں، ان سے اب کیا بات کریں، اور جن سے بات ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ بھی کسی کی اجازت سے ہی بات کر رہے ہوں گے اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے. اور پھر اوپننگ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کے لیے ہم نے جو اوپننگ دی ہے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ بالکل جائز مطالبات ہیں. یہاں تو کوئی بتائے کہ وہ آئینی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے اور ان پہ ہمیں کنوینس بھی کریں. نہیں تو خان صاحب جو ہیں اگر 12ویں کھلاڑی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑا وضاحت کر دیں گے؟ کیسے
جیسے میاں صاحب خود اپنے لیے مذاکرات نہیں کر پا رہے تو کسی کے لیے کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں نا آپ کو یہ مذاکرات کیا سب آپ کا خیال ہے کہ بیٹھے ہم میاں صاحب کے ساتھ تصویری بیٹھ جائیں؟ اچھا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں تو کپتان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کتنے نمبر پہ کھلانے کا فیصلہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب تو 12ویں کھلاڑی ہیں. چلیں نہیں آپ کو نا پسند آئے شاید بات یہ اور آپ کی خواہش نہ ہو لیکن ان کا ایک ویو ہے عمران خان صاحب کا. نواز شریف صاحب سے کیا بات کی جائے بتائیں کیا وہ حکومت میں تو اس وقت آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں نواز شریف حکومت میں نہیں پھر بھی آپ کی جماعت تو ہے نا اس جماعت کے سربراہ ہیں وہ حکمران جماعت نہیں وہ ایک کمیٹی ہے جو حکومت نے بنائی ہے کمیٹی ہماری کمیٹی ہے مذاکرات ان کی منظوری سے ہو رہے ہیں اور ان کو بتایا جائے گا بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے منظوری سے مذاکرات ہو رہے ہیں نواز نہیں تو یہ بتائیں کہ اگر عمران خان سے پوچھا جائے تو اس پہ حکومت کو اعتراض ہے کہ جی وہ ان سے کریں گے تو خود سارے کوئی نواز شریف سے پوچھ کے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو حکومت میں نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سے اگر جیل میں ملاقات کر کے مشورہ کر کے اجازت لے کے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو نواز شریف تو جیل میں بھی نہیں ہے اور وہ تو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. پارٹی کے سربراہ تو شہباز شریف ہے. چلیں شہباز شریف صاحب پہ آپ راضی ہیں؟ سر جو کمیٹی ہو رہی ہے ہم تو بات کریں جو کچھ کر سکتے ہیں. اگر بات یہ حکومت کر سکتی ہے تو بسم اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ حکومت سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سر میرا جو ذاتی خیال ہے متی یہ مذاکرات بھی کس مذاکرات کے نتیجے میں ہی ہو رہے. کس کے نتیجے میں؟ سوری یہ مذاکرات بھی مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے پہلے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے اور اس کے بعد آپ حکومت سے ہو رہے ہیں. بس میں نے جو بات کرنی تھی کر دی ہے باقی آپ لوگوں پہ چھوڑیں فیصلہ کرنے. چلیں ثاقب رشید صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب یہ جو امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں ظاہری بات ہے جو نامزد عہدیدار ہیں رچرڈ گرنیل انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے مگر اس کے بعد ایک نیا قسم کا بیانیہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پھر اب نون لیگ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پہ دباؤ ہے. اب وہ دباؤ کس بات کا ہے یہ ہم ڈاکٹر شزرا سے جانیں گے لیکن آپ کے نزدیک یہ جو ایک نیا بیانیہ آپ سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اور عمران خان تو ایک بہانہ ہے تو یہ جو نیا بیانیہ ایک دم سے سامنے آیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں اس کے پیچھے ایک جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ جو امریکنز ہیں انہوں نے پاکستان کی جو کمپنی تھیں مختلف ان پر پابندیاں بھی لگائی ہیں تو اس سے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں لگی؟ نہیں پہلے بھی لگتی رہی پہلے بھی لگتی رہی ہیں ابھی بھی لگی ہیں ان کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا لیکن پابندیاں لگی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. بلکہ جو رچرڈ ہیں انہوں نے بھی بات عمران خان صاحب سے بھی کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور آگے بڑھتے بڑھتے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اور وہ لیکن اس کو کیا جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں جوڑا نہیں جا سکتا جوڑا بالکل نہیں. امریکہ کی وہ مختلف انداز میں دیکھتا ہے جب سے پاکستان جو سپر بنا ہے ایٹمی پاور بنا ہے یا اس کے بعد جو ہمارا جو میزائل سسٹم ہے اس کے حوالے سے امریکہ کے ہمیشہ سے تحفظات تو رہے ہیں اور مختلف کمپنیز پر وہ پابندیاں لگاتا رہے لیکن جوڑا نہیں جا سکتا. جوڑنے والی جو بات ہے اس کے حوالے سے ویسے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ہے 188 مقدمے ہیں ان پہ بریتی بھی ضمانتیں بھی ہوئی سارا کیا جوڈیشل سسٹم اس کی طرف نہیں دھکیل رہا ان کو کہ وہ کوشش کریں کہ یار یہاں تو بالکل ہی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی ڈیل کریں کوئی معاملات طے کریں آپ باہر آ جائیں گے وگرنہ آپ باہر نہیں آ سکتے آپ جتنی مرضی ضمانتیں کرائیں جو مرضی کرتے رہیں آپ جتنے مرضی کیسے سے بری ہو جائیں. کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو عدالتی نظام ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آئے. سسٹم تو وہ دھکیل رہا ہے سسٹم جو ہے عمران خان کو پش کر رہا ہے اس کونے کی طرف لے جا رہا ہے جہاں پہ امریکہ کھڑا ہے. بالکل اچھا بالکل. تو ڈاکٹر شزرا آپ کے خیال میں یہ جو اب آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران تو ایک بہانہ ہے ایٹمی پروگرام نشانہ ہے اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں
تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو باہر کیا اس لیے لایا جا رہا ہے کہ بعد میں کوئی ایٹمی پروگرام پہ کوئی بات ہوگی؟ یہ دباؤ تو بہت پرانا نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب نے تو ایسے ہی دباؤ کو، بلکہ اس سے زیادہ دباؤ آیا تھا ایٹمی دھماکوں سے پہلے، اس کو بھی رد کیا تھا. تو کیا اس دباؤ کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے بھی آپ جوڑنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ان کی جو بات ہے اس نے ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس کا سفر بڑی جلدی طے کیا ہے، اور رچرڈ گرنیل یا اس طرح کے اور لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ عمران خان کی رہائی کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ سارے سوشل پلیٹ فارمز پہ نہیں، لیکن اس کے ایٹمی پروگرام سے کیا تعلک ہے؟ کوئی ایٹمی پروگرام سے کوئی تعلق بنتا ہے اس کا؟ دیکھیے، ایٹمی پروگرام کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن جو جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں ان کا سارے اسلامی ممالک کے ایٹمی پروگرامز کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ ہم سب ان سے واقف ہیں، اور رچرڈ گرنیل یا اس طرح کے ان کے جو لوگ ہیں ان کا اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ اس چیز کی وجہ سے ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگاتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے براہ راست اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکی پالیسی کا کوئی تعلق نہیں بنتا، مگر یہ ایک دباؤ جو ہے تسلسل سے رہا ہے ہر حکومت کے اوپر بھی، اور اس وقت بھی دباؤ موجود ہے. جی، ایک چھوٹی سی یہ جو دباؤ صرف پاکستان کے اوپر نہیں، باقی بھی اسلامی ممالک کے اوپر رہا ہے، سب کے اوپر دباؤ، اور اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان جس وقت خود ان کی پارٹی اس بات کو سیلیبریٹ کرتی ہے، پہلے انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ اور ہمیں مداخلت نہیں چاہیے، لیکن پھر یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے یا کوئی بیان آ جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہرحال عمران خان تو جیل میں بیٹھ کے ضرور سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، لیکن حکومت بھی تو امریکہ کا شکریہ ادا کرتی ہے نا. جب بھی IMF سے کچھ مدد ملتی ہے تو پہلے امریکہ کا ہی اور تمام ممالک کا شکریہ ادا ہوتا ہے.